اسلام میں فقر کا کیا حکم ہے؟ فقر سے مراد اگر آپ غربت لے رہے ہیں بالکل سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف، تو یہ نبی الاسلام نے تو یہی لائف تو مانگی ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ تو مسلم حدیث ہے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھتے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ امیروں کے پاس نہیں بیٹھتے، فرمایا اس لیے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو غریب صحابی ہیں وہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، ان میں سے 40 سال پہلے غریب صحابہ جائیں گے، امیر بعد میں جائیں گے، اس لیے میں غریبوں کے پاس بیٹھتا ہوں۔ تو فقر کی تو اہمیت ہے، اس لیے حضور کی زندگی بھی تو اپنی فقر میں گزری۔ بخاری مسلم حدیث نہیں ہے جو نبی الاسلام کی مبارک کمر پہ چٹائی کے نشان تھے، وہ آپ حدیث پڑھ نہیں سکتے۔ حضرت عمر جو گئے ہیں گھر کا نقشہ کھینچا ہے، ایک چٹائی ہے اوپر قمیض بھی نہیں ہے، ایک تہمد ہے، اور رو پڑے یا رسول اللہ کیسرو کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کہ آپ کی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر کو۔ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ پھر حضرت عمر کو ایسی بات سمجھ آئی ہے کہ حضرت عمر پھر چٹائی پہ ہی رہے ہیں۔ ہاں، دفتر بھی مسجد نبوی تھا۔ عمر سیریز میں جو کچھ انہوں نے فلمایا ہے نا، اس سے بھی زیادہ ورسٹ کنڈیشن تھی کہ رومن امپائر کا ایلچی ملنے آ رہا ہے اور مسجد میں لیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا امیر کی طرف، کہتے ہیں یہ ہمارا امیر ہے۔ ان کا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ امیر ایسا ہے سکون کی نیند سویا ہوا ہے مٹی کے اوپر، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنے محلات میں بھی اس کے خوف کی وجہ سے رات کو نیند نہیں پڑتی۔ ہاں، تو پھر اس نے حضرت عمر سے کہا کہ تم انصاف کرتے ہو نا تو تم مٹی پہ بھی سکون سے سو رہے ہو، اور ہمارے حکمران جو انصاف نہیں کرتے نا تو وہاں پہ بھی ان کو محلات میں بھی نیند نہیں آتی کہ ابھی مسلمان ہم پہ آئے کیا آئے۔ پھر پہنچ بھی گئے نا سارے، چوک چھڑی پرشین امپائر بھی تھے، رومن بھی، بس اس کا کچھ حصہ ہی بچا تھا، وہ جزیہ دیتا رہا، وہ بھی ذلیل ہی ہوتے رہے بنو عباس کے دور تک بھی۔